جب میں بھائی کے بنگلے پر پہنچا صبح کے 5 بج چکے تھے۔ میں نے بیرونی گیٹ کھول کر لان میں لگے نلکے پر فل بوٹ دھوئے۔ بوٹوں کے اوپر چوہڑ کی کیچڑ خشک ہو چکی تھی، تاہم بوٹوں کے اطراف میں ابھی تک نم آلود تھی۔ بوٹ دھو کر میں نے برآمدے کا دروازہ کھولا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی کھڑکی کے پردوں پر بیرونی روشنی کی دھندلاہٹ تھی۔ کمرے میں روشنی کم تھی۔ میں نے بلب کا سوئچ آن کیا۔ غسل خانے میں جا کر ہاتھ منہ دھو کر واپس کمرے میں آیا۔ مجھ پر نسیانی کیفیت طاری تھی۔ بستر پر لیٹنے لگا تو پاؤں بھاری لگے۔ میں بوٹ اتارنے بھول گیا تھا۔ کمرے میں گرمی تھی۔ میں نے پنکھا آن کر کے ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں کا بوٹ اتارنے کی کوشش کی، نہ اترا۔ میں تسمے کھولنے بھول گیا تھا۔ بوٹ اتار کر لیٹنے لگا تو رک گیا۔ میں کپڑے بدلنا بھول گیا تھا۔ پھر غسل خانے میں گیا، کپڑے بدلے، واپس آ کر بستر پر لیٹا، پھر اٹھا۔ میں کمرے کا بلب آف کرنا بھول گیا تھا۔ کمرے کا بلب آف کرنے کے بعد میں بے سدھ ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ کولے کی ہڈی میں درد تھا، عضلات میں کھچاؤ تھا، لیکن بیرونی جلد اب حساس تھی۔ سر پر سیلنگ فین گھوں گھوں کرتا گھوم رہا تھا، جس پر تھکن اور ذہن پر غنودگی چھائی ہوئی تھی۔ میں شکورے کو اتنی بات تو سمجھا ہی سکتا تھا۔ میں نے سر پر گھومتے پنکھے کو دیکھتے ہوئے سوچا، چھوٹی سی بات کہ اسکائی لیب پر قانونی طور پر امریکہ کا حق ہے، لیکن میں خاموش رہا۔ یہ تو کہہ سکتا تھا کہ اگر اسکائی لیب اسے مل بھی جائے تو بھی اس سے ملبہ چھین لیا جائے گا، لیکن میں خاموش رہا۔ دنیا میں قانون کی حکمرانی ہے کہاں پر؟ موجودہ دنیا میں اہل ہوس کے ہاتھ اس قدر مضبوط ہو چکے ہیں کہ وہ قانون سے بالا ہو چکے ہیں۔ ماضی کے بادشاہوں کی طرح وہ قانون بھی خود بناتے ہیں اور خود ہی قانون سے بالا تر بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر کچھ دیر کے لیے پاگل پن میں ہی صحیح شکورے نے اسکائی لیب کو اپنی ملکیت تصور کر لیا تھا تو کیا ہوا؟ کیا ایک غریب اور محروم شخص سے اس کے خواب بھی چھین لیے جائیں؟ ہاں، یہ بات خوشائند ہے کہ وہ اب کشف کے فریب میں کبھی نہیں آئے گا۔ مجھے شکورے کی وہ گالی یاد آئی جو اس نے پیر مراد شاہ کو دی تھی۔ اس تمام المیہ میں یہی ایک خوشائند بات تھی کہ اس کے لاشعور پر پیر کی حکمرانی کا زہر ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے وجود پر پیر کی حکومت کا تختہ الٹ چکا تھا۔ ناشائستگی ہی سے صحیح، اس نے یہ اظہار تو کر ہی دیا تھا کہ اب اس کا شعور بھی اس کا اپنا ہے۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ پردوں کے پیچھے روشنی بڑھ چکی تھی۔ یہ ابھی تک سو رہا ہے؟ بھائی کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ وہ کمرے کے دروازے میں کھڑے تھے۔ میری نظریں دیوار پر لگے کلاک کی سمت گئیں۔ سپہر کے 3 بج چکے تھے۔ میں نے تکیے سے سر اٹھایا۔ کب آئے؟ بھائی نے پوچھا۔ صبح 5 بجے، میں نے جواب دیا۔ شکورے کے ساتھ ساری رات باتیں ہوتی رہیں۔ وہ پاگل ہے، بھائی نے کہا۔ اس کے ساتھ تو 15 منٹ گزارنا مشکل ہوں گے۔ تم رات کیسے گزار آئے؟ نہیں بھائی، میں نے کہا، اس کے ساتھ تو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، تمہارا بچپن کا دوست ہے، لیکن اسے دورے پڑتے ہیں۔ ایسا آدمی خطرناک ہوتا ہے، بھائی نے کہا۔ شکورہ ایسا نہیں ہے بھائی، میں نے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی ساری جاہلیت تصوراتی ہے، تبھی ہتھوڑا مار مار کر گالیاں دیتا ہے، بھائی نے مسکرا کر کہا۔ آج تک اس نے، میں نے بستر سے نیچے ٹانگیں اتارتے ہوئے کہا، کبھی جسمانی جارحیت نہیں کی۔ ہاں، اگر کوئی جسمانی جارحیت کرے تو اپنا دفاع ضرور کرتا ہے۔ بھائی چلے گئے۔ میں غسل خانے کی طرف چلا گیا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، میں نے خود کو تسلی دی۔ چٹان پر اس کے دل کی دھڑکن سے تو میں ڈر ہی گیا تھا۔ میرے بدن میں اب بھی تھکن تھی۔ کولے کی ہڈی کے نیچے دھیما دھیما سا درد بھی تھا۔ شکورے کے لیے میری بے چینی ناگزیر تھی۔ کل یا پرسوں مجھے اسٹاف ٹریننگ اسکول جانا ہے، میں نے سوچا۔ جو کچھ کل رات ہوا ہے، فطرت نے میری تربیت، سچی تربیت تو کر دی ہے۔ اسٹوڈیو میں شخصیات اور فنکاروں کو بلانا، ریکارڈنگ کرانا، ٹیپ ایڈیٹنگ کرنا، ادبی آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ کے لیے بیرونی نشریات، یہ تربیت کے حصے ہیں۔
سچی اور اصل تربیت تو مجھے مل ہی چکی ہے۔ میں نے الماری سے کپڑے نکالے۔ ضیاء الحق کا دور ہے۔ میں نے آنے والے دنوں، مہینوں، برسوں کا تصور کرتے ہوئے سوچا۔ نشریات پر غیر معمولی اور ناقابل برداشت پابندیاں تو ہوں گی، پھر بھی میں اس بات کی پوری کوشش کروں گا کہ قواعد و ضوابط میں رہتے ہوئے فرسودہ عقائد اور جاہلیت کے خلاف جدوجہد کرتا رہوں۔ میں ہار نہیں مانوں گا، فرد کی شکست کو تسلیم نہیں کروں گا۔ میں معاشرے میں موجود جبر و تشدد کے ماحول میں اپنے کردار سے یہ ثابت کر دوں گا کہ ایک تنہا انسان بھی فطرت کے لطیف اصولوں کے ساتھ جی سکتا ہے۔ میں قوت شر کا کوئی تقاضا پورا نہیں کروں گا۔ میں اپنے وجود سے یہ ثابت کر دوں گا کہ ہوسناکیوں سے آلودہ اس تاریک دنیا میں ایک فرد بھی خوف اور خود غرضی سے بلند ہو کر عزت نفس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ شکورے کے لیے میری بے چینی تجسس میں بدل چکی تھی۔ میں شام ہونے تک بنگلے پر ہی رہا، پھر بازار کے احاطے میں پہنچا۔ پرائمری اسکول کی دیوار کے ساتھ ہی مجھے شیر علی کا ہوٹل ایک اندیشے کی طرح نظر آیا۔ ہوٹل میں کہکہے گونج رہے تھے۔ احاطے میں پنڈی کھیپ جانے والی بس کھڑی تھی۔ ہوٹل کے قریب پہنچنے پر مجھے بس کا ڈرائیور، کنڈکٹر اور چند مسافر اندر بیٹھے زور زور سے باتیں کرتے اور ہنستے نظر آئے۔ اج مرادینی خیر نہیں، بس کے کنڈکٹر نے کہا۔ میں پنڈی گھیپ ونج کے اس نہ بوں بوں ریکارڈ لاساں۔ میرا اندیشہ سوال بن چکا تھا۔ شیر علی نے پوچھے بغیر ہی اس سوال کا جواب دے دیا۔ صاحب، آپ نے بھی کس پاگل سے جاری لگائی ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ پرسوں پنڈی گھیپ جانے والی دوسری بس کے ڈرائیور مراد علی نے بازو اٹھا کر ہتھوڑا مارنے کے انداز میں نیچے لا کر شکورے کو گالی دی تھی۔ شکورے کے ساتھ اس کی گالی گلوچ ہو گئی تھی۔ وہ حرامی بہت شرارتی ہے۔ آج 2 دن بعد، شیر علی زور سے ہنسا۔ 2 دن بعد شکورے نے وہاں، شیر علی نے پرائمری اسکول کی دیوار کی طرف ہنستے ہوئے اشارہ کیا۔ وہاں کھڑے ہو کر شکورے نے مراد علی کو بڑی گالیاں دیں۔ مراد علی پنڈی گھیپ میں ہے اور شکورے نے 2 دن بعد۔ شیر علی اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بڑی گالیاں دیں، بڑا تماشا ہوا۔ یہ، شیر علی نے ہوٹل کے اندر بیٹھے لوگوں کی طرف اشارہ کیا، یہ اسی بات پر ہنس رہے ہیں۔ 2 دن بعد گالیاں۔ شیر علی ہنسے جا رہا تھا۔ شکورہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے سنجیدہ سوال پر شیر علی نے میری طرف غور سے دیکھا۔ وہ جی، اسکول کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے اسپتال تک گیا تھا، پھر دائیں ہاتھ مڑ کر پاور ہاؤس کی طرف گیا۔ ابھی ابھی سلیم الیکٹریشین نے پاور ہاؤس سے آ کر بتایا تھا کہ وہ کھوڑ گاؤں کی طرف چلا گیا ہے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ شکورہ زکو پھرکی کے پاس گیا ہوگا۔ واپس بھائی کے بنگلے کی طرف آتے ہوئے میری بے چینی اور تجسس مایوسی اور اداسی میں تبدیل ہو رہے تھے۔ یہ میں نے کیا کیا؟ حماقت ہو گئی مجھ سے۔ برباد کر دیا میں نے شکورے کو۔ اس نے دکان سے باہر نکل کر کبھی پاگل پن کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، آج وہ بھی ہو گیا۔ ندامت اور اندیشہ، مایوسی اور اداسی، ساری کیفیات میرے ساتھ چل رہی تھیں، لیکن ایک خیال باعث سکون بھی تھا کہ نام کی اتفاقیہ یکسانیت نے شکورے کو ایک بڑی مصیبت سے، بڑے حادثے سے بچا لیا تھا۔ اگر مریدوں کو پتہ چل جاتا کہ شکورہ بس کے ڈرائیور مراد علی کو نہیں، پیر مراد شاہ کو گالیاں دے رہا تھا، تو شاید وہ جان سے مار دیتے۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھا، 7 بجے بھائی کے ساتھ ناشتے کی میز پر بیٹھا۔ تمہاری ٹریننگ کب شروع ہو رہی ہے؟ بھائی نے پوچھا۔ 3-4 دنوں میں نے جواب دیا۔ بھائی مجھے ملازمت کے گر سکھانے لگے۔ اپنے سے بڑے افسروں کی ہر بات کو اہمیت دینا، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے چھپانے کی کوشش نہ کرنا، فوراً مان لینا اور معذرت کر لینا۔ اپنے ساتھی پروڈیوسروں سے بہت زیادہ میل جول نہ رکھنا اور نہ ہی ان سے قطعی طور پر الگ رہنا۔ اگر ماتحت عملے کے کسی ملازم سے کوئی غلطی ہو جائے تو سب کے سامنے اسے ہرگز نہ ڈانٹنا، کچھ نہ کہنا، اسے اکیلے اپنے کمرے میں بلا کر بے شک اس کی ایسی تیسی کر دینا۔
جہاں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں وہاں گروہ بندیاں ہوا کرتی ہیں، کسی گروہ بندی میں شامل نہ ہونا۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ اچانک شکورے کا ذکر چھڑ گیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، بھائی نے کہا، اسے لوگوں نے پاگل بنا رکھا ہے۔ وہ واقعی مفت کی تفریح ہے۔ یہاں کے لوگوں کے پاس تفریح کے ذرائع بھی تو نہیں ہیں، میں نے کہا۔ ورکرز کلب میں ہر ہفتے ایک فلم تو دکھائی جاتی ہے، لیکن ورکرز کے علاوہ چوکی دار کسی کو اندر نہیں جانے دیتا۔ یہاں کے دیہات میں تفریح کا سامان صرف بھانڈ ہیں۔ اگر ان دیہات میں کوئی اوپرا، کوئی تھیٹر ہوتا تو دیہاتی ادھر متوجہ ہو جاتے۔ ان دیہاتوں میں فنکاروں کی کمی نہیں ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں بہترین ڈانسر ہیں، سنگر ہیں، انہیں روزگار بھی مل جاتا۔ بھائی نے میری طرف کنکھیوں سے دیکھا۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تم ایسے ملک میں رہ رہے ہو جہاں دیہاتیوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا مل جانا ہی غنیمت ہے؟ اوپرا، تھیٹر، خوابوں کی دنیا سے باہر نکلو۔ یہاں اگلے 500 برسوں میں بھی ایسا کچھ نہ ہوگا۔ یہ صرف آئیڈیلزم ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ 8 بجے کے قریب میں بازار کے احاطے میں پہنچا۔ میری نظریں سیدھی شیر علی کے ہوٹل کی سمت گئیں۔ وہ ایک بڑے سے دیگچے میں بڑا سا چمچ پھیر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر دور ہی سے مسکرایا۔ میں اس کے پاس گیا۔ کمال ہو گیا صاحب، شیر علی نے کہا۔ ہمارے لیے تو آج کا سورج حیرت لے کر طلوع ہوا ہے۔ شکورہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ آج صبح وہ خوش کھوڑ گاؤں سے آیا، نلکے پر غسل کیا، پھر مجھ سے ناشتے پر انڈا پراٹھا مانگا۔ اس بخیل نے تو سوکھی روٹی اور چائے کے علاوہ کبھی کوئی ناشتہ کیا ہی نہیں۔ شیر علی ہنسا۔ آج تو کمال ہو گیا۔ انڈا پراٹھا اور چائے کے ساتھ ناشتہ کر کے وہ خوش دکان پر گیا ہے، اور اب دکان میں بیٹھا دلہے کی گائے کے لیے سنگلی بنا رہا ہے۔ میرا جی چاہا کہ شکورے کے پاس جاؤں، لیکن اس خیال سے کہ کہیں مجھے دیکھ کر اس کے ذہن پر صدمے کا ہتھوڑا پھر سے ضرب نہ لگائے، میں واپس بنگلے کی طرف چلا گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے سوچا، جو کچھ شیر علی نے بتایا ہے اگر وہ سچ بھی ہے تو بھی میں اس بات پر کیسے یقین کر لوں کہ شکورہ اپنے دکھوں سے آزاد ہو گیا ہے؟ اتنا آسان تو نہ ہوگا شکورے کے لیے اپنی خواہشات اور محرومی سے نجات پا جانا۔ اگر اسے تلخ حقائق کا شعور حاصل ہو گیا ہے، اگر اس کے خوابیدہ ذہن کو شدید صدمے نے بیدار کر بھی دیا ہے، تو بھی یہ آسان نہ ہوگا۔ اگر وہ اپنی محرومیوں کے ساتھ جینا چاہتا ہے تو اسے کون جینے دے گا؟ وہ بازار کے لوگوں اور دوسرے افراد کے لیے مفت کا تماشا ہے، تفریح ہے۔ وہ اپنی اس تفریح سے کسی صورت بھی محروم ہونا نہیں چاہیں گے۔ کوئی نہ کوئی مراد علی جیسا شخص اسے چھیڑ دے گا اور وہ پھر بھڑک اٹھے گا۔ سپہر کے وقت میں پھر بازار کی طرف گیا۔ تمام راستہ گرمی کی تپش کا احساس دلاتا رہا۔ جولائی کی سپہر میں حدت کچھ زیادہ ہی محسوس ہوئی۔ اگرچہ جون کی دوپہروں کی طرح تالکھور سڑکوں پر جگہ جگہ پگھلی ہوئی نہ تھی، پھر بھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سڑکوں کے نیچے الاؤ سے جل رہے ہیں۔ پرائمری اسکول تک پہنچتے پہنچتے میں پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ میں پرائمری اسکول کی دیوار کے پاس ہی تھا کہ مجھے دھیما سا شور سنائی دیا۔ میں تیز قدموں سے احاطے میں پہنچا۔ شیر علی کے ہوٹل کے عقب میں گلی میں شور مچا ہوا تھا۔ میں دوڑتے ہوئے عقبی گلی میں پہنچا۔ شکورے کی دکان کے آگے بھیڑ سی لگی ہوئی تھی۔ بازار کے دکاندار، ان کے گاہک، بسوں کے ڈرائیور، کنڈکٹر، گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کا عملہ، مسافر، سبھی وہاں موجود تھے۔ وہ سب زور زور سے کہکہے لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ شکورے پر معمول کا دورہ پڑ چکا تھا۔ بے ہنگم شور میں لوگوں کی بھیڑ میں راستہ بنانا مشکل تھا۔ میں دکان کی مخالف سمت میں شیر علی کے ہوٹل کی عقبی دیوار سے اپنی پشت گھسیٹتا ہجوم میں راستہ بناتا شکورے کی دکان کے سامنے پہنچا۔ میرے سامنے ہجوم سا تھا۔ دکان کی دائیں سمت نثار خان کھڑا شکورے کو پشتوں میں گالیاں دے رہا تھا۔ بھیڑ ایک بے سروپا افرید کی طرح شور مچا رہی تھی، زور زور سے بازو ہلا رہی تھی۔ شکورہ پوری قوت سے نہائی پر ہتھوڑا مارتے ہوئے گالیاں دے رہا تھا
اس کا چہرہ سرخ تھا، آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھیں، پیشانی پر گہری شکنوں کے اوپر پسینے کے قطرے تھر تھرا رہے تھے۔ اس کا کرتا پسینے سے بھیگ کر اس کی چھاتی اور پیٹ سے چمٹا ہوا تھا۔ اس کے بدن کی ہڈیاں نمایاں تھیں۔ اس کے پورے بدن میں ارتعاش سا تھا۔ لوگ مسلسل اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ ان کے چہرے خوشی سے تمتمائے ہوئے تھے، آنکھوں میں وحشت آمیز چمک تھی۔ شکورے کی ہر گالی ہتھوڑے کی ضرب پر ختم ہو رہی تھی۔ وہ اس قدر قوت سے خالی نہائی پر ہتھوڑا مار رہا تھا کہ دھماکوں کی سی آواز بلند ہو رہی تھی۔ بھیڑ میں شور مچاتے ہوئے دیہاتی انگلیوں سے پیشانیوں کا پسینہ پونچھتے، قطرے نیچے مٹی میں گراتے، بازو گھما گھما کر شکورے کو بھڑکا رہے تھے۔ ہلا بائی ہلا، اج نہ چھوڑیس، بھن چھوڑ، منج بھن چھوڑ۔ ایک دکاندار چیخا۔ ہر سمت کہکے بلند ہوئے۔ ایک اور دیہاتی اچھل کر آگے بڑھا۔ شابہ بھائی شابہ، سرے تے مار، سرے تے، چت چھوڑس۔ بے ہنگم شور کے مرغولے سے اٹھ رہے تھے۔ شور کسی گرد باد کی طرح گلی میں چکر کاٹ رہا تھا۔ شور میں سنسناہٹ سی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے شور میں اندیکھی چنگاریاں سی اڑ رہی ہیں، غیر مرئی شعلے سے لپک رہے ہیں۔ شکورے کی گالیوں میں 3 گالیوں کا اضافہ ہو چکا تھا، اور یہی اضافہ ہجوم میں قہقہوں اور گونجتے شور کا باعث بنا ہوا تھا۔ تیش میں شکورے کی بڑی بڑی آنکھیں، سرخ ڈوروں والی آنکھیں ابل کر باہر نکلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہالو مرادیا نا مرادا تینڈی میں، ہائے اوئے مرادا نا مراد تیری میں، ہال نی چٹیے میں تینڈی میں، ہائے ری گوری میم تیری میں، ہالو امریکی چک چوندرو تسانی میں، ہائے او امریکی چھچوندرو تمہاری میں۔